أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں یعنی آغاز اس انداز سے فرمایا کہ سب سے پہلے متقین مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، پھر کافروں کے کچھ احوال بیان ہوئے، پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا۔ آج جس مقام سے ہم سبق پڑھنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف اپنے بندوں کو راغب فرمایا، اور پھر اپنے بندوں کے لیے جو مختلف اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا فرمائی، کچھ ان کا اظہار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس میں واضح ہو گیا کہ ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پوری کائنات کے لوگ، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پوری کائنات کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں تو اللہ کی شان کو وہ ذرہ برابر بھی بڑھا نہیں سکتے، اس لیے کہ رب کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بڑھی ہوئی ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر پوری کائنات کے لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جائے، سارے کے سارے نافرمانیاں کرنے لگے، تو اللہ کی شان کو ذرہ برابر کوئی گھٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اس کی شان اللہ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان جو ہے وہ بندوں کی عبادت کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، ہم جب اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے، اور یہ رب کی چاہت ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کریں تاکہ انہیں تقوی کا نور نصیب ہو۔ اور دیکھیں خالق کائنات کا انداز کتنا پیارا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اچھا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ میں سمجھانے کے لیے بلا تمثیل بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو، کوئی ادارہ بنایا ہو، کوئی باغ لگایا ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو جس پر خون پسینہ ایک کیا ہو، محنت کی ہو۔ اب اگر وہ اجڑتا ہوا نظر آئے گا، وہ ادارہ، وہ باغ، وہ کوئی بھی کام، تو بنانے والے کو دکھ ہوگا،
وہ کڑھے گا، اسے تکلیف ہوگی، وہ پریشانی سے گزرے گا کہ یار میں نے کتنی محنت کی، اللہ اکبر، کیسے کیسے میں نے محنت کی، میں نے اس کو تیار کیا، آج یہ بڑی منزل پر پہنچا، تو یہ پھر اجڑ گیا ہے، اجاڑ کی طرف جا رہا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر اسی طرح وہ ادارہ ہو، وہ کامیاب ہو جائے، وہ باغ ہو، وہ پھلنے پھولنے لگے، تو لگانے والے کو، بنانے والے کو خوشی ہوتی ہے، وہ جب بھی دیکھے گا خوش ہو جائے گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا تھا اس مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب میری اور آپ کی تو کیفیت ہی کیا ہے، اللہ کی ذات نے خود ہمیں پیدا فرمایا، اور کس انداز سے پیدا فرمایا، کتنی محبت سے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ٹھیک بنایا اور پھر ہموار فرمایا، سبحان اللہ۔ یعنی ناک جہاں پہ جچتا تھا اللہ نے وہیں رکھا، آنکھ جہاں پہ جچتی تھی وہیں رکھی، کام جہاں جچتے تھے میرے رب نے وہیں ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جگہ چینج فرما دیتا تو انسان منہ دکھلانے کے قابل ہی نہ ہوتا۔ اس رب نے کتنی محبت سے تخلیق فرمائی، اور پھر جنہیں تخلیق فرمایا رب ان سے پیار کتنا کرتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ اس پیار کا اظہار ہی تو ہو رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے کہ ہم عبادت کریں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے میرے بندے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے پھر کائنات میں کسی اور کے سامنے انہیں جھکنا نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھیں جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے وہ پوری کائنات میں پھر جگہ جگہ دھکے کھاتے ہیں، کبھی پتھروں کے آگے کوئی جھکتا ہے، کوئی درختوں کے آگے جھکتا ہے، کوئی معاذ اللہ انسانوں کے آگے جھکا ہوا ہے۔ جو رب کا در چھوڑتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، پھر اسے ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، کہاں کہاں وہ دھکے کھاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتار کر فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا فرمائے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، کہ تم خود جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے زمین ہمارے لیے بچھونا بنا دی، اور کیسی بنائی؟ جو انسان کی طبیعت کے مطابق تھی۔ اسی طرح آسمان کو چھت بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی طرف آپ غور کریں، آسمان کیسے میرے رب نے بنایا، کتنا خوبصورت بنایا کہ اس میں کسی جگہ کوئی نشان بھی باقی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خوبصورت تخلیق ہے۔ اور آسمان سے پانی برسا کر ہمارے لیے کھانے کے لیے پھل پیدا فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے ایک شہتوت کا پتا، یہ اس کی دلیل ہے اس کے ایک ہونے کی۔ سائل نے کہا وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے کہ شہتوت کے پتے کو بکری کھاتی ہے تو دودھ دیتی ہے، اسی طرح اسے ریشم کا کیڑا چوستا ہے تو وہ ریشم دیتا ہے، شہد کی مکھی چوستی ہے تو وہ شہد دیتی ہے۔ فرمانے لگے کہ پتا ایک ہے
اور اس کا رزلٹ جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے وہ جدا جدا ہے۔ فرمایا جو ایک پتے سے مختلف اشیاء پیدا فرمائے اسے رب کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے آسمان سے اترتا ہوا پانی۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے کہ پانی جب زمین پر آتا ہے تو اسی پانی کو آم کا درخت بھی چوستا ہے، شہتوت کا درخت بھی چوستا ہے، اور اسی پانی کو سیب کا درخت بھی چوستا ہے، انگور کی بیل بھی چوستی ہے۔ پانی ایک ہے، رزلٹ جدا جدا ہے، ذائقہ بدل گیا۔ تو جو ذاق ایک ہی پانی سے مختلف ذائقے بنا دے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ رب ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل، بلکہ آپ کا تو مناظرہ ہوا تھا دہریوں کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بن گئی۔ مناظرہ کے وقت میں امام صاحب ٹائم سے تھوڑا لیٹ ہو گئے تو مناظر شور شرابہ کرنے لگا، دیکھو جی مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ٹائم پہ نہیں پہنچے، جیسے آپ پہنچے تو وہ الزام دینے لگا۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھ سے کم از کم پوچھ تو لو کہ دیر کیوں ہو گئی۔ کہنے لگا دیر کیوں ہوئی؟ آپ فرمانے لگے کہ کیونکہ میں نے دریا کراس کر کے آنا تھا تو میں جب پہنچا کشتی نکل چکی تھی، میں کشتی کا انتظار کرنے لگا، اچانک میں نے دیکھا دور سے پانی کے اندر ایک درخت کٹا ہوا تیرتا آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے قریب آیا اس درخت کے تختے بن گئے اور تختے جڑے کشتی بن گئی، میں اس کے اوپر بیٹھا، ہوا مخالف سمت تھی، بغیر ملا کے مجھے کشتی نے دوسرے کنارے اتار دیا۔ جیسے آپ نے یہ بات کی تو وہ دہریہ تھا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بنانے والا کوئی نہیں، یہ پوری کائنات خود بخود بنی ہے، وہ شور کرنے لگا، لوگوں کو کہنے لگا ایک تو لیٹ آئے، پھر اتنا بڑا معاذ اللہ جھوٹ دیکھے کہ ان کے لیے ایک درخت، چلو یہ تو عقل مانتی ہے کہ درخت کٹا ہوا تیرتا آ رہا تھا، لیکن یہ عقل نہیں مانتی کہ خود بخود تختے بنے، پھر وہ جڑے اور کشتی بن گئی اور امام صاحب کو بغیر ملا کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ امام صاحب مسکرائے، فرمانے لگے اگر تمہاری عقل اتنی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک درخت کے تختے خود بخود بنے، پھر وہ خود کشتی بنے اور وہ مجھے دوسرے کنارے پر پہنچا دے، تو فرمایا تمہاری عقل اس وقت کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے جب تم کہتے ہو کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، کہ اس کو پیدا کسی نے نہیں کیا۔ تو اس انداز سے آپ نے دلیل دی، یقیناً اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی واجب الوجود ذات ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے محبوب بھی ہے، آپ نے اپنی امت کی اسی طرف رہنمائی فرمائی ساری زندگی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور صرف اللہ کے حضور جھکنے کی آپ نے تعلیم دی۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی وہ تاثیر ہے، آج صدیوں بعد بھی امت مسلمہ کا یہ کتنا خوبصورت عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے اور واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کو ان شانوں کا مظہر بنا دے، جیسے بندوں کے لیے رحمت بن کر آنا، اصل میں تو یہ رحمت والی خوبی اللہ کی ہے، لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کو اس صفت کا مظہر بنا دیا، رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے رحمت۔ اسی طرح کریم ہونا، رحیم ہونا اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان صفات کا مظہر بنایا۔ نصیر ہونا یعنی مددگار ہونا اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو اس کا مظہر بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔